السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ گھر میں پرانے کپڑے جوتے اتنے دن پڑے رہنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ، ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ گھر میں پرانے کپڑے بہت عرصے تک پڑے رہنا کس بات کی نشانی ہے؟ اگر آپ اس راز کو، اس نشانی کو جان جائیں تو آپ آج ہی اپنے گھر سے پرانے کپڑے اور جوتے باہر نکال دیں گے۔ ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے گا جو جانے انجانے میں ہمارے گھروں کے اندر ہوتی رہتی ہیں، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیا جائے تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو ان غلطیوں سے اجتناب کریں اور ان باتوں پر عمل کرنا جو یہاں ذکر کیا جائے گا، تو یقین جانیے آپ کے گھر سے ہر نحوست دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ گھر میں نحوست کی آج کل جو بڑی وجہ ہے وہ ہے اٹیچ بات۔ یاد رہے کہ گھر میں نحوست اور بے برکتی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ختم کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ آج کے گھروں میں بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ بات کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ضرور بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے گھر کے باتھ روم کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کیونکہ جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں وہ گندگی اور ویران جگہوں پر ٹھکانہ بناتے ہیں۔ جب آپ کا باتھ روم صاف ستھرا ہوگا تو وہاں اپنا ٹھکانہ نہیں بنائیں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے باتھ روم کے اندر باتیں کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرنی۔ اور ایک بات اہم یہ ہے کہ گھروں میں اکثر اوقات کوئی پرانی مشین یا برتن وغیرہ پڑے رہتے ہیں جو استعمال کے قابل نہیں رہتے۔ یہ لوہے کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ مٹی کے بھی، یہ کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں، جو پرانی ہو جانے کے بعد گھر کے کسی کونے میں پڑے رہتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ گھر میں پرانی چیزوں کا، پرانی مشینری کا اس طرح سے پڑے رہنا اور گلنا سڑنا گھر میں اچھے اثرات مرتب نہیں رکھتا۔ اس سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کو یا تو بیچ دینا چاہیے یا پھر ان چیزوں کو ٹھیک کر کے استعمال میں لانا چاہیے، ویسے گلے سڑنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پرانی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور پرانی کتابیں ویسے ہی پڑی گل رہی ہوتی ہیں۔ ایسی کتابوں کو ردی کو بیچ دینا چاہیے یا پھر استعمال میں ان کتابوں کو لانا چاہیے، اور اگر اپنے استعمال میں نہ بھی لائیں تو کسی کو دے دیں جو اس کو استعمال کریں۔ گھر میں ویسے بھی کتابوں کو بوسیدہ ہونا بھی رزق میں کمی لاتا ہے اور گھر میں نحوست کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں پرانے کپڑے پڑے رہتے ہیں وہ غور سے یہ بات سن لیں کہ بہت سے کپڑے گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، جو استعمال نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ ہی خراب ہو گئے ہوتے ہیں۔ نہ آپ ان کو خود استعمال میں لاتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی غریب کو دیتے ہیں تاکہ وہ استعمال میں لے آئے، اور یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے خراب اور پرانے ہوتے رہتے ہیں۔ پرانے کپڑوں کا اس طرح گھر میں پڑے رہنا گھر میں بے برکتی کا بڑا سبب ہے۔ تو اسی لیے گزارش ہے کہ آج ہی اپنے پرانے کپڑوں کو نکالیں اور اس کو کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ اگر یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے خراب ہو جائیں اور آپ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے تو کیوں نہ کسی غریب کو دے دیے جائیں تاکہ گھر سے نحوست بھی ختم ہو جائے، اور جب غریب کی ضرورت پوری ہوگی تو اس کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو آج ہی سے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا من اس کام کے بعد کتنا ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے مین گیٹ یا دروازے کے حوالے سے آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی پہلی نظر آپ کے مین گیٹ دروازے پر پڑتی ہے۔ اگر یہ زنگ آلود ہے، ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کو فوراً ٹھیک کروانا چاہیے۔ یاد رہے، گھر میں داخل ہوتے وقت جو پہلی چیز ہے اگر وہی ٹوٹی ہوئی ہے، وہی خراب ہے، تو پھر گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کی عادات ہوتی ہیں
کہ گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو کتنے عرصے تک وہ خراب چیز رہتی ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کروایا جاتا۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست کی بڑی وجہ ہے۔ اس لیے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو درست کر لینا چاہیے۔ اکثر گھروں میں بلکہ ہر گھر میں ہی پرانے جوتے جگہ جگہ پڑے ہوتے ہیں جو کسی کے استعمال میں نہیں آتے اور گھر میں گندگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان جوتوں سے جہاں گندگی پڑتی ہے وہاں پر گھر میں نحوست بھی آتی ہے۔ اسی لیے چاہے کہ گھر میں موجود پرانے جوتوں کو بھی گھر سے نکال دیا جائے۔ اگر استعمال کے قابل ہوں تو کسی ضرورت مند کو دے دیں، ورنہ ردی میں فروخت کر دیں یا پھینک دیں، لیکن گھر میں نہ چھوڑیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بے برکتی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، لیکن گھر میں کسی کی توجہ ان باتوں پر نہیں جاتی۔ تو آج ہی سے اپنے گھر میں پرانی چیزوں کے ڈھیر نہیں لگانے، بلکہ چیزیں آپ نے چانٹنی ہیں۔ اسے چھانٹی کر کے اپنے گھر سے جتنا جلدی ہو سکے نکال دینی ہے تاکہ گھر کے تمام نحوست دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ گھروں میں ایک بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے۔ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے گھروں میں نحوست پیدا ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گھر میں ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہ کریں۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو سائیڈ پر کر دیا کریں، چاہے یہ مٹی کے ہوں یا کانچ کے یا پلاسٹک کے۔ جو بھی برتن ٹوٹ جائے اس برتن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس برتن کو فوراً سے سائیڈ پر کر دیں اور اس کو ردی میں بیچ دیں یا پھر کچرے میں پھینک دیں۔ بعض گھروں میں وہ برتن جن میں کھانا پکایا جاتا ہے اس کی حالت بہت نازک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی کی بڑی وجہ ہے۔ اپنے برتنوں کو صاف ستھرا رکھا کریں اور جیسے ہی برتن معمولی سے بھی ٹوٹ جائیں تو ان کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ لباس کے حوالے سے چند اہم باتیں جن کا ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک غلطی کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے ہیں۔ کھڑے ہو کر شلوار نہ پہنا کریں، بلکہ بیٹھ کر پہنا کریں، اور اس کے علاوہ ہمیشہ لباس کو دائیں طرف سے پہنا کریں، بائیں طرف سے نہ شروع کیا کریں۔ ایسا کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔